حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عامر صاحب، آپ نے شروع میں ہمارے مناظرہ کی شروعات کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اس کے تو جواب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، صرف ایک بات پر ہے، وہ اضافہ کر لوں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں کسی آنے والے کی گنجائش اگر ہے یا نہیں، یہ بات قرآن و حدیث کے اور جماعت احمدیہ کے سے پہلے کے اسلامی مصادر کے حوالے سے گفتگو ہو، نہ کہ حضرت مرزا صاحب کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق۔ یہ اتنی سی بات ہی، باقی آپ کی باتوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ تیار نہیں ہوئے جیسا کہ آپ نے خود بتایا، اور مجھے آپ کی پیش کردہ موضوع کی طرف آنا پڑا۔ خیر، وہ تو ہوگی بات، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ پیش کریں اپنی باتیں، لیکن ایک ایک کر کے پیش کریں، یہی تو گزارش ہے میری۔ دیکھیں، سچے انبیاء کو ان کے مخالفین جن معنوں میں ساحر اور کذاب وغیرہ کہا کرتے تھے، بالکل انہی معنوں میں حضرت مرزا صاحب کو آپ لوگ جھوٹے کہتے ہیں، کوئی ادنا بھی فرق اس میں نہیں ہے۔ شروع میں نے دلیل پیش کی تھی مولوی محمد حسین بٹالوی کے الفاظ میں، اسی طرح اور بھی ہم اثر لوگوں کی شہادات موجود ہیں، مگر آپ نے تو فوراً جماعت احمدیہ کی تحریرات میں بیان کردہ بعض ایسی باتوں کو بڑا ہتھیار سمجھ کر انہیں پیش کر کے اپنے آپ کو سابقہ انبیاء کے معترضین کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، یا تو اس کے آگے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے، یا اس کی معانی جہاں بیان کیے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اس بات کی وضاحت آپ نے خود کی ہے، آپ نے نور الحق کا جو حوالہ یہاں پیش کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ بات صاف بتائی گئی ہے، وَإِنَّ رَبِّي أَرْوَانِي مِنْكَ أَصْلَ الْعِرْفَانِ وَمَعَ ذَلِكَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي مِنَ السَّهْوِ وَالنَّسْيَانِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَأٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَيَعْصِمُنِي مِنْ كُلِّ مَعِينٍ وَيَحْفَظُنِي مِنْ سُبُلِ الشَّيَاطِينِ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے رب نے مجھے عرفان کا گلاس پلایا ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنے آپ کو سہو و نسیان سے بری نہیں قرار دیتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی غلطی پر لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا، اور مجھے ہر قسم کی جھوٹ اور شیطانی راہ سے محفوظ کرے گا۔ اب بتائیں، آپ کون سی ایسی غلطی ہے جو سہو و نسیان سے بالا ہو اور افراد امت کی ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، اور ایسی غلطی کو پہ رہنے دی گئی ہو؟ ایسی کوئی غلطی ہو تو آپ ثابت کریں۔ تو پہلی بات تو آپ کی ختم ہو گئی ہے، پینشن والی بات، میں نے اس میں مزید دلائل مانگی تھی آپ سے، آپ نے بار اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہی۔ اگر آپ کا جواب نہیں تو پھر یہ ہم سامعین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کی جو موٹی بات جو ہے، جو آپ کے نزدیک تفسیر ابن کثیر کی بات ہے، اس کی طرف آتا ہوں، اب غور سے سنیے میرے جواب۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے، صحابہ کا لفظ وہاں نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے بتایا ہے، کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے۔ اب ان کو صحابہ کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ تو صحابہ کی تعریف میں، وہ بہرحال دوسری بات ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ امر واقعہ تھا، اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورہ الاسراء میں یا بنی اسرائیل میں، واقعہ اسراء کے تحت اس کا ذکر ہے۔ اب اس امر واقعہ کے وقوع کے زمانے کے تعلق سے اسلامی مصادر میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں، جو شخص خدا کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے گویا حکم عدل بن کر خدا سے علم پا کر ایک فیصلہ کرنا تھا، تو ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلامی مصادر میں اس قسم کے اختلافات بے شمار ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کیا آپ کے والد صاحب کی موجودگی میں پیدا ہوئی ہے یا
آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب فوت ہو گئے، یہ ایک ذکر ہے۔ بچوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے اسلامی مصادر میں، اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رؤیا کے بارے میں بھی واقعہ اسراء سے تعلق ہے یا کسی اور بات سے تعلق ہے، اس بات کا اختلاف ہے۔ یہ اسلامی مصادر میں اختلاف یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ واقعہ اسراء کے تعلق سے رؤیا، یہ خواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور دوسری روایتوں میں کہ حدیبیہ سے تعلق سے جو خواب ہے اس کا ذکر یہاں پر اس رؤیا کا ذکر ہے۔ اب پھر یہ اعتراض آپ کے لیے، جب آپ کا عقیدہ ہے کہ واقعہ اسراج ایک معمولی رویا نہیں تھا، وہ تو امر واقعہ تھا، تو آپ کے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ آگے سنیے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ جو میں نے پوسٹ کیا یہاں پہ، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سنیے۔ بیہقی میں ہے کہ جب صبح کے وقت لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے جو اس سے پہلے با ایمان اور تصدیق کرنے والے تھے۔ تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا اسراء کے واقعے کے بعد یہ مرتد ہو گئے یا کسی اور وقت میں؟ اب میں آپ کو تفسیر قرطبی یہاں بھیج دیتا ہوں، اس کو پڑھیں، تفسیر قرطبی میں یہاں میں پوسٹ کر دیتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سورہ اسراء کی تفسیر یہاں امام قرطبی بھی بتا رہے ہیں، اور پہلے واقعہ اسراء کا ذکر ہے، اور فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْفِتْنَةُ ارْتِدَادَ قَوْمٍ كَانُوا أَسْلَمُوا حِينَ أَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ، کہ یہاں جو فتنہ جو ہوا تھا، وہ فتنے سے مراد ایک قوم کا ارتداد یا مرتد ہونا تھا جو پہلے اسلام لا چکے تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اسراء کا واقعہ پیش آیا، یعنی اس کے بعد وہ فتنے میں پڑ گئے اور مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ رُؤْيَ الْمَنَامِ لَا فِتْنَةَ فِيهَا، یہ خواب میں جو یا رؤیا میں جو بات آتی ہے اس میں کوئی فتنے کی گنجائش ہی نہیں، کہ وہ تو ایک خواب ہے یا رؤیا ہے، امر واقعہ تو نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ أَحَدٌ لِيُنْكِرَهَا، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو عن ابن عباس قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أنه يدخل مكة في سنة الحدیبیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رؤیا کا ذکر اس آیت میں، جس رؤیا کا ذکر ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رؤیا تھی جو حدیبیہ کے سال میں آپ مکہ میں داخل ہوں گے، یہ والی بات تھی۔ فردا، جو اسے تردید کی گئی یا اس کی وجہ سے ارتداد واقع ہوا، ففتتن المسلمون لذالک، اور مسلمان اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے۔ دیکھیں صاف لکھا ہے۔ اب سوال ہے کہ آپ کے نزدیک اسراء کا واقعہ کیا ایک مجرد رؤیا کے حد تک واقعہ تھا یا امر واقعہ تھا؟ تو یہاں پر رؤیا کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، اور رؤیا کی بات جب سنی تب مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو لازماً وہ امر واقعہ اس کے ساتھ پیش آنا ضروری تھا، ایک ایسا واقعہ جو اس رؤیا سے تعلق ہے۔ بہرحال میں اس بات میں بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں اتنی سی بات کافی ہے کہ اسلامی مصادر میں یہ جو واقعہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی اس کا ذکر جا رہا ہے، اسراء کے واقعہ کی طرف بھی ذکر جا رہا ہے، تو فیصلہ اس کا آپ نے کرنا ہے۔ غرض یہ آپ کا اعتراض یہ ختم ہو گیا ہے کہ واقعی وہاں پر لوگ مرتد ہو گئے تھے یا نہیں، واقعی ہو گئے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اسراء کے واقعہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، تفسیر میں ہی ذکر کیا ہے۔ لیکن تفسیر قرطبی میں جا کے دیکھیں گے تو وہی والی بات، وہی ارتداد کا واقعہ جو مرتد ہونے کا واقعہ ہے، اس کا ذکر ابن عباس کے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ حدیبیہ کے سال مکہ میں داخل ہونے کے تعلق سے جو رؤیا تھی اس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ بات واضح ہو گئی، دونوں کو جمع کریں آپ، اور پھر فیصلہ
یہیں پہ حضرت مرزا صاحب کے اوپر نہ چھوڑیں، اس کا فیصلہ آپ کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ صلحاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ ان کی غلطیوں کے زمرے میں آتی ہیں، حضرت مرزا صاحب کی غلطی نہیں شمار ہوتی، کیونکہ یہ دونوں باتیں تاریخ میں محفوظ ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سے صحیح ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں، بہرحال اس میں یہاں اس اعتراض کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا زیادہ لمبی باتیں نہ ہو، اور میری کلپس تو میں بات کرتے ہوئے میں خیال نہیں رکھ سکتا کہ کتنی لمبی ہے کہ نہیں، بہرحال ایک نقطے تک پہنچانی ہوتی ہے بات کو، آگے پیچھے ہو تو انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، آپ نے باقی جو حدیثیں پیش کی ہے اس کا ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے۔ اب یہ جو باتیں، ایک تو پینشن والی بات ختم ہو گئی ہے، اور وہ پیٹ میں بچہ بولنے والی بات ختم ہو گئی ہے، سفر و ماہ سفر والی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بات رہ گئی ہے، اور یہ جو ابن کثیر والی بات بھی اب میں نے بتائی ہے، اس کا جواب ہو تو دے دیں، اور یہ ختم ہونے کی بات آ جائے پھر ہم ناظرین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے دیں ان کو، اس کے بعد پھر آپ اگلی حدیث مجھے بتائیں کس کے اوپر جواب دینا ہے، ایک پیش کریں بس، اس کو چن کے مجھے بتائیں، پھر میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا، کیونکہ میرا وقت بہت تنگ ہے، اس لیے میں مجبور ہوں اکٹھی ساری باتیں نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی حدیث پیش کریں میں پھر انشاءاللہ کل اس کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخوان، آپ نے شمس صاحب کی آڈیو سن لی ہوں گی۔ مجھے جب وقت ملا ہے میں نے ان کی آڈیو سنی ہے، تو جو ان کی آڈیوز میں غلط باتیں میں نے محسوس کی ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے انہی کی آواز میں پیش کر کے ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سچے انبیاء کو ان کے مخالفین جن معنوں میں ساحر اور کذاب وغیرہ کہا کرتے تھے، بالکل انہی معنوں میں حضرت مرزا صاحب کو آپ لوگ جھوٹے کہتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، شمس صاحب نے بالکل غلط بیانی کیا معذرت کے ساتھ۔ ہم مرزا صاحب کو ساحر تو کہتے ہی نہیں ہیں، ساحر تو وہ بن ہی نہیں سکے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھاتے جو انسانی طاقتوں سے بالا ہوتا تو کوئی ان کو ساحر کہتا۔ مرزا صاحب پر دیگر سارے الزام لگے ہیں، جادوگر کا تو الزام کسی نے ان پر لگایا ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی جادو کسی کو کر کے دکھایا ہے۔ البتہ کذاب ہم ان کو کہتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے جھوٹ بولے ہیں جو حقائق کے خلاف ہیں۔ ان معنوں میں ہم ان کو جھوٹا نہیں کہتے جن معنوں میں سچے نبیوں کے مخالفین ان کو کہا کرتے تھے۔ کم از کم آدھی درجن سے زیادہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگوں نے ان کو ان کے منہ پر جھٹلایا۔ ڈاکٹر جگن ناتھ کی مثال پیش کی، مولانا بٹالوی کی پیش کی، لالا شرم پت کی ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی مولانا غلام دستگیر قصوری کے حوالے سے، مولانا اسماعیل علی گڑھی کے حوالے سے، کتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مرزا صاحب نے غلط بیانیاں کی اور لوگوں نے ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مرزا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ 1894 کا حوالہ آپ کے سامنے لگایا گیا رسالہ شاۃ السنہ کا، اور بار بار آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں کہ ذرا پوچھیں تو صحیح، اپنے اکابرین سے پوچھیں تو صحیح کہ 1894 میں جب لوگوں کو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ سلطان بیگ ڈر گیا تھا، اور مولانا بٹالوی نے 1894 میں منشی سعید نقشہ نویس کو راول پنڈی بھیج کر مرزا سلطان بیگ کا انٹرویو لیا، محمدی بیگم کے شوہر کا، اور اس نے جواب دیا کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا جانتا تھا اور جانتا ہوں۔ وہ بیان ان کا رسالہ شاۃ السنہ میں چھپا، مرزا صاحب نے جواب دیا نہیں۔ تو ہم مرزا صاحب کو ان معنوں میں جھوٹا کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو لوگوں نے منہ پر کھڑے ہو کر جھٹلایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس طرح نہیں جھٹلایا، انہوں نے کہا ہم وہ کلام نہیں مانتے جو آپ پر نازل، ہم اس کلام کو جھوٹا مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ آپ نے خود جامع ترمذی کی حدیث پیش کی۔ مگر آپ نے تو فوراً جماعت احمدیہ کی تحریرات میں بیان کردہ بعض ایسی باتوں کو بڑا ہتھیار سمجھ کر انہیں پیش کر کے اپنے آپ کو سابقہ انبیاء کے معترضین کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، یا تو اس کے آگے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی معانی جہاں بیان کی ہے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ کون آپ کو منع کر رہا ہے شمس صاحب؟ آپ پڑھیں، ان معانی کو پڑھیں۔ کتنے روز سے آپ پڑھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ، آپ کو مل نہیں رہا۔ آج آپ نے تفسیر قرطبی کا کوئی حوالہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کی طرف تو مجھے دیکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ کو فیصلہ دینا ہوگا کہ نواب محمد خان آف مالیر کوٹلہ کو مرزا صاحب نے جو خط لکھا عبداللہ آتم کے اس پیشگوئی کے بارے میں، اس میں مرزا صاحب نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟
اگر آپ یہ فرمائیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ نہیں بولا، مرزا صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حوالہ رکھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے تو لمحے بھر کے لیے بھی خدا غلطی پہ نہیں رہنے دیتا۔ اگلی بات سنیں، شمس صاحب اگر آپ نے کوئی اپنا نیا عقیدہ گھڑ لیا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو مرزا صاحب اور ان کا بیٹا مرزا بشیر یہ عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو وفات تک غلطی پر قائم نہیں رہتا۔ سچے نبیوں کو اللہ تعالیٰ غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا وفات تک، یہ معیار ہے ان کا۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وفات سے پہلے مرزا صاحب نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا تاکہ آپ مرزا صاحب کو سچا نبی مان سکیں، ورنہ مرزا صاحب کے بیان کردہ معیار کے مطابق اگر وہ سچے ہوتے تو وفات سے پہلے ان کی اصلاح ہو جاتی۔ اگر وفات تک ان کی اصلاح نہیں ہوئی اور اس غلطی پر وہ فوت ہو گئے تو ان کے اپنے بیان کردہ معیار کے مطابق وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی غلطی پر لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا اور مجھے ہر قسم کی جھوٹ اور شیطانی راہ سے محفوظ کرے گا۔ اب بتائیں آپ کون سی ایسی غلطی ہے جو سہو نسیان سے بالا ہو اور افراد امت کی ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، اور ایسی غلطی ہو تو اور ایسی غلطی کو رہنے دی گئی ہو؟ ایسی کوئی غلطی ہو تو آپ ثابت کریں۔ لیجئے جناب، آپ کے ہی بیان کردہ، حالانکہ یہ معنی ہے نہیں وہاں پر، آپ نے خود معنی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن مرزا صاحب کی ہر بات کا میں آپ لوگوں کو حق دیا کرتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی بات کا خود آپ معنی بیان کریں کہ مرزا صاحب کی اس بات کا کیا مطلب ہے، اگرچہ وہ وہاں سے نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، آپ کو فری ہینڈ میں دیتا ہوں، جو معنی اس سے اخذ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، جو معیار مقرر کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ مرزا صاحب کی اس غلطی کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس غلطی سے مرزا صاحب کی امت گمراہی کا شکار ہوئی۔ مرزا صاحب کی امت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو اس عقیدے سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت عرض کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے 1886 میں ایک بچے کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے منع بھی کیا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب یہ پیش گوئی نہ کریں، آپ کا کچھ نہیں گمے گا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کچھ نہیں رہے گا، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مہربانی کریں، اگر خدا نے کوئی آپ کو پیش گوئی دی بھی اپنے پاس ہی رکھیں، جب وہ نظر آ جائے گی، سامنے آ جائے گی تو چھوڑ دیں اس بات کو۔ لیکن مرزا صاحب نے تو کیونکہ اپنی دکان چمکانی تھی، مرزا صاحب نے مسلم موعود کی پیش گوئی کی تھی 1886 میں۔ اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت ہے تو مجھے حکم کریں، میں لگا دیتا ہوں۔ الفاظ کی ضرورت ہے تو میں لگا دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ وہ جو مسلم موعود جس کو مرزا صاحب نے قرار دیا تھا، جو بچہ پیدا ہوا تھا بشیر اول کے نام سے، تاریخ میں مشہور ہے، وہ بچہ پیدا ہوا، اس کے عقیقے پر ڈھول باجے بجائے گئے۔ مرزا صاحب نے بڑا ہندوؤں کو اور آریاؤں کو بازو کھڑا کر کے چیلنج کیا، لو وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے آج رات 1:30 بجے کے بعد۔ یاد ہے وہ بچہ کتنے دنوں کے بعد فوت ہو گیا؟ 16 مہینے کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ مرزا صاحب کو غلطی لگی، اور اسی غلطی کا نواب محمد خان نے اپنے خط میں ذکر کیا تھا، جب اس نے عبداللہ آتم کے متعلق مرزا صاحب سے رہنمائی طلب کی تھی، اور مرزا صاحب نے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا تھا نا، جس حوالے پر مصیبت بنی ہوئی ہے آپ کو۔ اسی غلطی کا نواب محمد خان نے ذکر کیا تھا کہ مرزا صاحب بشیر اول کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی آپ کو غلطی لگی۔ اب یہاں بھی اگر آپ کہیں مجھے غلطی لگی، اس غلطی نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمیں کہیں کا چھوڑا ہی نہیں، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟ تو بہرحال وہ مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے آپ لوگوں کے گھر کے درمیان کہ مرزا صاحب کو بشیر اول کے معاملے میں غلطی لگی۔ اس کے بعد مرزا مبارک کو مرزا صاحب نے مسلم موعود قرار دیا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ اس کی 8 سال کی عمر میں شادی کر دی، 8 سال کی عمر میں اسے وہ بچہ قرار دیا، وہ شادی کے 16ویں دن فوت ہو گیا، ابھی اس کے ہاتھوں پر مہدی لگی ہوئی تھی۔ یاد ہے نا کہ جو بھی افطرا کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ اس کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ مرزا صاحب نے جب بھی اللہ کا نام لے کر افطرا کیا ہے، دیکھ لیں کیسے پکڑ ہوئی ہے۔ پہلے بشیر اول کو قرار دیا، وہ مر گیا، اس کو قرار دیا، یہ شادی کے 16ویں دن مر گیا۔
میں تو کہتا ہوں بشیر الدین محمود احمد کو مرزا صاحب قرار دیتے یہ بھی نہ بچتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی زندہ نہ رہتا۔ اب آپ کے ذمہ سوال یہ ہے محترم شمس صاحب، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ مرزا صاحب فوت ہونے سے پہلے اس غلطی کی اصلاح کر گئے تھے، کسی کو مسلم موعود قرار دے گئے تھے کہ یہ وہ بچہ ہے جو مسلم موعود ہے، اس لیے مرزا صاحب کی امت میں کوئی بگاڑ عقیدے کے لحاظ سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے عبدالغفار جمبا اسی مسلم موعود ہونے کا مدعی ہے، بشیر الدین محمود احمد جو مرزا صاحب کا بیٹا تھا اس نے کہا میں ہوں وہ مسلم موعود، عبدالغفار جمبا نے کہا میں ہوں، اور بھی ایک دو مسلم موعود ہونے کے مدعیان پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب کی امت میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا مرزا صاحب کی اس غلطی کی وجہ سے۔ ساری زندگی مرزا صاحب اس مسلم موعود کو تلاش کرتے رہے، کبھی بشیر اول میں کبھی مرزا وہ مبارک میں، لیکن وہ بچہ مرزا صاحب کو ملا نہیں ہے۔ اب بتائیں مرزا صاحب اسی غلطی پر فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ نے بتانا ہے۔ اگر اس غلطی پر فوت ہوئے ہیں تو بتائیں آپ ان کو کس شکل میں مرزا صاحب کو نبی مانے بیٹھے ہیں؟ وہ تو ان کا تو معیار ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے وفات تک، خدا ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جی شمس صاحب، میں نے یہ اسکیمز لگا دیے ہیں جو بشیر اول کے حوالے سے ہیں، اسی طرح سے مرزا مبارک کے حوالے سے بھی مرزا صاحب نے اس کو کیسے مسلم موعود قرار دیا، وہاں مرزا صاحب کو کیسے ٹھوکر لگی، اس کے حوالے بھی آپ کہیں گے تو پیش کر دیے جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کے گھر میں بات مسلم ہے کہ مرزا صاحب کو دونوں معاملوں میں غلطی لگی ہے، بشیر اول کے معاملے میں بھی اور مرزا مبارک کے معاملے میں بھی، تو اس کو آپ نے جواب دینا ہے، اس بات کا تو آپ نے جواب دینا ہے۔ میں آخری بات آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی آخری آڈیو میں بیان کی ہے۔ دوسری بات ہے آپ نے باقی جو حدیثیں پیش کی ہے اس کا ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے۔ اب یہ جو بات ہے، ایک تو پینشن والی بات ختم ہو گئی ہے، اور وہ پیٹ میں بچہ بولنے والی بات ختم ہو گئی ہے، سفر و ماہ سفر والی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بات رہ گئی، اچھا سفر والی اور پیٹ میں بات کرنے والی باتیں، وہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب نے غلطیاں کی ہیں، مرزا صاحب نے ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کی۔ آپ نے ان سے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ یہ کوئی عقیدے پر ضرب نہیں پڑتی، تو اگر عقیدے پر ضرب نہیں پڑتی تو یہ تو آپ کے عقیدے کو برباد کر گئی ہے نا یہ غلطی، تو جس کا بھی میں نے اوپر حوالہ دیا ہے کہ مسلم موعود ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کی امت میں، اس لیے میں نے اگلی بات پیش کر دی ہے آپ کے سامنے۔ لیکن جو آپ نے پینشن کے حوالے سے بات کی ہے، ختم ہو گئی، کیسے ختم ہو گئی؟ مرزا صاحب نے اس کے ساتھ مرزا مامدین کے ساتھ وہ 700 روپیہ کہاں کہاں خرچ کیا، یہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کی زندگی دعوی نبوت سے پہلے کی ہے، بلکہ مامور من اللہ ہونے سے بھی پہلے کی ہے، مامور ہونے کے دعوے سے بھی پہلے کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں مرزا صاحب امام دین کے ساتھ 700 روپیہ لے کر کہاں کہاں پھرتے رہے اور ان پیسوں کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ جب ایک آنے کا سیر گوشت ملتا تھا اور 1 روپے کا 16 سیر گوشت ملتا تھا، 700 روپیہ مرزا صاحب نے اور مرزا صاحب کے چچا زاد بھائی نے کہاں کہاں خرچ کیا، کتنے مہینوں میں خرچ کیا، ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب اور ان کا چچا زاد بھائی اکٹھے جاتے ہیں، بعد میں ڈکیتی میں وہ پکڑا جاتا ہے، مرزا صاحب کو اس سے الگ کر کے آپ نے دکھایا کہ جس تاریخ میں اس نے ڈکیتی کی ہے مرزا صاحب موقع پر موجود نہیں تھے، ڈکیتی میں شامل نہیں تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی پاک تو تبھی ثابت ہو سکتی ہے نا کہ آپ ان کی زندگی میں ثابت کریں کہ وہ امام دین کے ساتھ موقع پر موجود نہیں تھے ڈکیتی میں، امام دین نے اکیلے ڈکیتی کی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جب سیالکوٹ میں گئے اس ڈکیتی کے واقعے کے بعد، پیسے پینشن کے ختم ہو جانے کے بعد، سیالکوٹ مرزا صاحب رہے ہیں 4 سال، 1864 سے لے کر 1868 تک 4 سال مرزا صاحب سیالکوٹ میں رہے ہیں۔ اب ان 4 سالوں میں مرزا صاحب سیالکوٹ میں جب کچہری نوکری کرتے تھے، گھر سے جاتے تھے کچہری اور کچہری سے آتے تھے گھر واپس، تو مرزا صاحب اپنا منہ لپیٹ کر رکھتے تھے چادر سے، پتہ ہے آپ کو، آپ کی کتب میں لکھا، کہیں گے تو حوالہ پیش کر دوں گا، لیکن میں بار بار کروں، آپ کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ مربی ہیں، پیڈ پرسن ہیں، آپ کا کام ہے حوالے تلاش کرنا اور ان باتوں کو جاننا۔ مرزا صاحب وہ اپنا منہ لپیٹ کر کیوں رکھتے تھے؟ نقاب کر کے یا چادر میں لپیٹ کے منہ کو کیوں رکھتے؟ اگر آپ کہیں نہیں مرزا صاحب متقی تھے اس لیے، تو 1864 سے 1868 تک تقویٰ کا یہ شعار تھا،
اس کے بعد 1868 سے لے کر 1908 تک مرزا صاحب نے 40 سال زندگی گزاری ہے۔ کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کہ مرزا صاحب منہ لپیٹ کر رکھتے تھے، چادر میں منہ لپیٹا ہوا ہوتا تھا۔ 1864 میں جب مرزا صاحب سیالکوٹ گئے تو وہ منہ لپیٹ کے رکھتے تھے، ادھر چادر سے اپنا منہ جیسے کہہ لیں چھپایا ہوا ہوتا تھا۔ اگر مرزا صاحب ڈکیتی میں شامل نہیں تھے امام دین کے ساتھ تو منہ لپیٹ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات ہے کہ ڈکیتی میں شامل نہیں، اس کا ثبوت دیں کہ امام دین ڈکیتی کر رہا تھا، مرزا صاحب اس تاریخ میں وہاں جاب کر رہے تھے، ملازمت کر، اس کا ثبوت دیں۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا بات ختم ہو گئی؟ یہ جو آپ نے دائرہ کھینچا تھا مدم سا، ہم نے اس دائرے کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ چیک کر کے بتائیں، اس کا ثبوت دیں کہ مرزا صاحب کی زندگی دعوے سے پہلے پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ایڈمن سے یا ایڈمن صاحبان سے میری گزارش ہے کہ مناظرے کو منظم بنانا آپ کا فرض ہے۔ یہاں میں نے مکرم عامر نذیر صاحب کو اعتراضات کرنے سے ہرگز منع نہیں کیا۔ 1883 سے قبل یا 1891 سے قبل جیسی ان کی مرضی ہے وہ اعتراضات پیش کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ ان کے اعتراضات کو جواب نہیں دوں گا۔ تو پھر کیوں جلدی کرتے ہیں؟ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ ایک ایک کر کے بات کریں اور کلیئر کرتے چلے جائیں۔ ایک مسئلہ پیش ہو، اس کا جواب ہو، جواب الجواب ہو، علمی تنقید ہو، اور آخر میں جب ایک طرف سے خاموشی ہو یا لاجواب ہو تو مسئلہ ناظرین کے سامنے ہو، وہ اپنے تقوی اور استعداد کے مطابق اصل حقیقت کو سمجھیں، پہچانیں۔ اور اگر مسئلہ دونوں مناظرین کے فریقین کی طرف سے ختم نہیں ہو رہا، وہ ہر کوئی بات پر اڑا رہتا ہے، تو ایڈمنز ایک وقت پر، ایک معین وقت پر اس موضوع کو ختم کر کے اگلے موضوع کے پیش کرنے کے لیے ہدایت کریں۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ ورنہ ایک ہی نشست میں درجنوں باتیں پیش کرنا سائل کے لیے تو آسان ہے، جواب دینے والے کو اور اصلاح پسند سامعین کے لیے اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے فی الحال نئی باتیں نہ پیش کریں، ان کی طرف سے پیش کردہ باتوں کا جواب دیا جائے، اور جواب دیتے ہوئے بھی اس پر بے شک وہ تنقید کریں، جواب الجواب دیں۔ تو یہ درخواست میں نے ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی تجاوب نہیں ملا، لہٰذا ایڈمن کو مخاطب کر رہا ہوں اس وقت۔ اب میں تھوڑی سی ابتدائی باتوں کی اصلیت پر مختصراً کچھ باتیں سامنے رکھتا ہوں سامعین کے۔ پینشن والی بات عامر صاحب نے پیش کی تھی، دعویٰ ان کا تھا، دلیل ان پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، البینۃ علی المدعی۔ میرا مربی ہونا یا نہ ہونا عامر صاحب کو دلیل پیش کرنے سے بری نہیں قرار دیتا۔ یہاں پر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ مجھ سے دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے اس بارے میں نے سوالات اٹھائے تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ مرزا صاحب نے والد صاحب کے پینشن لے کر گھر سے بھاگے تھے۔ یہ آپ کی طرف سے اپنا جملہ تھا، تو غلطی ہوئی تو درست کریں۔ اور اس وقت جو پینشن حاصل کیا گیا یا کہ حاصل کی گئی وہ واقعی 700 روپے تھے، دلیل پیش کریں۔ پورے وقت امام دین اور حضرت مرزا صاحب اکٹھے ساتھ رہیں، کیا شہود العیان اس کی گواہی ہیں، تو دلیل لائیں۔ مہینوں ساتھ پھرتے رہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ پیسہ خرچ ہو چکنے کے بعد الگ ہوئے، اس کی دلیل بتائیں۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے 40 دن تک قوم شرک کرتے رہے اور وہ ان کو روک نہیں پایا، جبکہ وہ نبی تھے، ان سے ڈرتے رہے، تو پھر حضرت ہارون نبی نہیں رہے۔ تو اس دلیل قسم، یاد رکھیں دلیل قسم، میں ان پر اتہام نہیں کر رہا، وہ خدا کے پاک نبی تھے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کہ وہ ایمانی بات ہے، لیکن یہاں دلیل قسم کے طور پر جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا جواب بھی آپ کی طرف سے نہیں آیا۔ پھر نئی بات ایک لائی ہے کہ مرزا صاحب سیالکوٹ میں رہتے ہوئے منہ پر کپڑے ڈالتے تھے، اس کی بھی دلیل لائیں، پھر اصلیت پتہ کریں گے، پھر جواب دیا جائے گا۔ پھر تفسیر ابن کثیر والی بات، تفسیر ابن کثیر سے حوالہ میں نے جو آپ نے مانگا سامنے رکھ دیا، بالکل تفسیر ابن کثیر سے وہی جملہ پیش کیا کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے جو اس سے پہلے با ایمان اور تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ میں نے اردو میں ہی تفسیر لا کے اس لیے پیش کیا تاکہ ہر کوئی دیکھ سکیں۔
ہاں جملے میں صرف ایک لفظ کی کمی ہے جو حضرت مرزا صاحب کے بیان میں ہے کہ حدیبیہ کے قصے پر، تو دیگر تفاسیر کے حوالے سے ایک نہیں کئی تفاسیر میں اور بھی پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، ان کا وہ قول درج ہے پیش کیا جس میں بتایا گیا کہ جس رویا کی جو رویا یہاں پر جس رویا کی بات یہاں پر سن کر لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ رویا حدیبیہ کے سال مکہ میں داخل ہونے والی رویا تھی، لوگوں کے لیے بطور فتنہ تھی۔ تو اگر دلیل اور اقتباس غلط ہے جو میں نے پیش کیا تو نشاندہی کریں، اس پر بات کرنے آئیں، ثابت کریں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حضرت مرزا صاحب سے پہلے امت میں یہ عقیدہ قائم تھا، انہوں نے کوئی نئی بات یا غلط بات نہیں بتائی، تو آپ کی نا وہ پیش کردہ دلیل ختم ہو چکی ہے۔ اب رویا کے بارے میں آگے بتاتا ہوں۔ اب رویا کے بارے میں امت میں پہلے سے اختلاف چل رہا ہے، تو اس میں کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے یہ ثابت کرنا ہمارا اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ پھر بھی آیت کا ابتدائی حصہ ان ربک احاط بالناس، اس کا ذکر ہونا اور بعض جلیل القدر صحابہ کو ابتلا پیش آنا اس بات کی مزید دلیل ہے کہ رویا والی بات حدیبیہ سے متعلق زیادہ انسب اور اوضح معلوم ہوتا ہے۔ پھر نور الحق کے حوالے سے جو آپ نے پیش کی تھی، پھر میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا، تو اس میں متفق ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو کسی ایسی غلطی پر قائم نہیں رہنے دے گا جو سہو نسیان سے بالا ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کی ایک ایک بات پر جائزہ لیں گے، جیسا کہ یہ دو باتیں میں نے پیش کی، آپ کی بات غلط نکلی تو آگے ایک ایک بات کو انشاءاللہ لے کے اس بات کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے میری درخواست صرف اتنا تعاون کریں کہ آپ ایک ایک کر کے بات پیش کریں۔ اب مجھے ان امور کو جواب دینے دیں، کچھ باتوں کا جواب میں آج دے دوں گا، پھر اس پر آپ کی طرف سے زیادہ تفصیلی تنقید نہیں ہوئی تو پھر اگلے دن اگلی بات کو لوں گا، نہیں تو آپ کی طرف سے تنقید اور جواب ختم ہونے کا انتظار کروں گا۔ اس طرح بات چلے گی۔ تو پہلے ایک دو چھوٹی باتوں کا ذکر کرتا ہوں میں آج کی اس موقع پر۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبنی بعض اعتراضات بھی کیے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ عصمت انبیاء کا ذکر ہوا تھا، اتہام لگانا تو آسان ہے، لیکن اس موضوع پر علمی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی رضامندی کا تاحال انتظار ہے۔ وہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار نہیں ہیں، پھر نہ اتہام کیا کریں، اس طرح کے اتہامات سے دور رہا کریں۔ ایک چھوٹا سا اعتراض آپ نے یہ کیا ہے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کا یہ قول کوٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک گفتگو کے بعد اپنی ایمانی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ بات آپ جو لکھا وہاں پہ کوٹ کیا وہ یہ ہے کہ میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دیں تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں لفظ اگر کا لفظ بولا گیا، اگر آگے سنیں، یہاں پر لفظ اگر کا بولا گیا ہے، قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو کیا کوئی مومن اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ کہیں شاید اور ایک خدا بھی ہو؟ اگر وہ آ گیا تو ایسے ہوگا، اس کو اعتراض بناتا کوئی؟ دوسری بات یہاں پر مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحب جو ان کی کامل عقیدت جس کو صدیقیت کہتے ہیں اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنا کسی دلیل کے صرف آپ کے صدق و صفا کو دے کر ایمان لایا اور تمام مومنین میں سب سے اول نمبر پر رہے، تو اس بات کی تعبیر یہاں پر حضرت مولانا نور الدین صاحب کے الفاظ میں یہی ہو رہی ہے کہ ان کے حضرت مسیح موعود کے دعوی پر مجھے کیا لینا دینا ہے، میں تو ان کو ایک صادق شخصیت سمجھ کر اس صادق شخصیت پر میں فدا ہوں، یہ ہے ان کا قول، یہ اس بات کی تعبیر کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو عقلی طور پر بھی اور حقیقت امر کے لحاظ سے بھی آپ کا اعتراض یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آپ کے کئی اعتراضات ہیں
जो आपने ऑलरेडी पेश किए हैं, सुल्तान बेग साहब वाली बातें, मुस्लिम मौद वाली बातें, उससे पहले आपने अहादीस के हवाले से कोई बात पेश की, तो इस वक्त मैं उनमें से सिर्फ एक बात को लेता हूँ कि उतना ही मेरे पास वक्त है। वो ये है कि आपने रूहानी ख़ज़ाइन के जिल्द नंबर 11 के सफ़ा 322 इस्तर 40 रूहानी ख़ज़ाइन 17वीं जिल्द 404 नंबर सफ़ा, ये पेश करके वो जो दो इक़्तिबासात आपने यहाँ पेश किए मैं पढ़ के सुना लेता हूँ पहले, ताकि क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसलिए कहीं सामीन को बात भूल ना गए हों, इसलिए उनको सुनने का मौका मिले। आप फरमाते हैं, मगर ज़रूर था कि वो मुझे काफिर कहते और मेरा नाम दज्जाल रखते, क्योंकि अहादीस सहीहा में पहले से ही फरमाया गया था कि इस मेहदी को काफिर ठहराया जाएगा, और उस वक्त के शरीर मौलवी उसको काफिर कहेंगे और ऐसा जोश दिखलाएंगे कि अगर मुमकिन होता तो उसको कत्ल कर डालते हैं। ये इस 11वीं जिल्द की बात है। और उसके बाद 17वीं जिल्द में जो बात है तकरीबन इन्हीं मानों में वो ये अल्फाज है, लेकिन ज़रूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मऊद जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा, उसको काफिर करार देंगे। तो सवाल यह है कि कुरान और हदीस में कहाँ ये बातें लिखी गई हैं, क्यों यहाँ पे कुरान और हदीस का हवाला दिया, हालांकि कुरान हदीस में ऐसी बात नहीं है। ये है मुअतरिज़ साहब का सवाल, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखें, यहाँ किसी किताब का हवाला या नाम वगैरह नहीं दिया कि फलां किताब, फलां सफ़ा, फलां बाब। तो ऐसी बातों को हरफन नहीं लेते, बल्कि मानवी तौर पर या सिफतन व नातन लिया जाता है। एक उसूल है, उसकी मिसाल कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति इला आखिरिल आया। ये आराफ की आयत है, मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी, लंबी आयत है। तो इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से औसाफ बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो ऐसे नबी को, या जिसका जिक्र यहाँ पर किया, तौरात और इंजील में वो खुद पाते हैं, यजिदूनहु, वो वहां उनको पाते हैं, इंदहुम, उनके पास, मक्तूबन, लिखा हुआ, फिर तौराती, तौरात में, वल इंजील, इंजील में। और ये सारी बातें वो क्या क्या करेंगे, सब क्या इन तमाम सिफात पर मुत्तसब बिहादिही सिफात, किसी नबी के बारे में उनकी तौरात में वो देखते हैं? क्या हरफन हरफन ये बातें वहां लिखी हुई हैं? बताएं आप। और हरफन ये बातों पाएंगे तो सब सारे के सारे कब से मुसलमान न हुए होते। तो बात यह है कि असल बात यह है कि आपके उलमा भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि यहाँ पर यजिदून सिफ़तहु व नाअतहु व नबूअतहु, उस नबी के औसाफ, खूबियाँ और मुतालिका पेशगोइयों का जिक्र है। ये नहीं है कि सारी बातें हरफन हरफन वहां पर लिखी गई हों। तो बिल्कुल इसी आयत की तरह यही यहाँ पर भी यही बात हज़रत मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं। कुरान हदीस में इस बारे में लिखा है, साफ लिखा है कि मतलब यही है। बिल्कुल इस आयत पे पढ़ें आप, इसी जिस नज़रिया से आप इस आयत को देखेंगे, समझेंगे, उसी तरह उसको भी देखें। इसमें मज़ीद जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं सामीन को मद्देनज़र रखे कुछ तफसीलात बता रहा हूँ। बात यह है, जब भी कोई मामूर मिन अल्लाह, खुदा ताला की तरफ से आता है, कुरान मजीद में सूरतुल आराफ पढ़ के देखें, क़ालल मलअु मिन क़ौमिही क़ालल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन। इस तरह तकरीबन हर नबी के वक्त में जो इनकार करने वाला एक तबका होता है बड़े लोगों का, उनको मलअउन कहा है। वो सरासर इनकार करते हैं, तकब्बुर करते रहे, वो मुखालिफत में सबसे अव्वल नंबर पर ही निकले हैं। तो जब इमाम महदी ने जब आना है तो उस वक्त भी तो कोई एक मलऊ होना चाहिए जो सरासर इनकार, तकब्बुर और फितना वगैरह करते हैं। तो वो ये जो कुर्सी है, अल मलऊ की कुर्सी जो है, इमाम महदी के ज़हूर के वक्त उलमा को दी गई है, वक्त के उलमा को। यह हकीकत है, इसका जिक्र हदीस में है
یعنی امام مہدی جب آئیں گے تو یہ جو ملعو والے لوگ ہیں جو تکبر کریں گے، سراسر مخالفت کریں گے اور ہر قسم کی وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ لوگ اس درجے کو حاصل کرنے والے وقت کے مسلمان علماء ہوں گے۔ اب اس کی دلیل میں آگے بتاتا ہوں۔ یہاں میں نے پوسٹ کیا مرقات المفاتیح شرح مشکات شریف کی جو شرح ہے اس کے صفحہ 316 اور 317 ما حاشیہ۔ یہ حدیث، اس میں حدیث میں کیا ہے؟ وعن علی قال، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا رسم صرف ظاہری رسم رہ جائے گا، مساجدہم عامرۃ، مسجدیں تو بڑے بھری بھری نظر آئیں گی، وہی خراب من الہدا، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور اس وقت کے ان کے علماء جو ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، فتنہ انہی کی طرف سے نکلے گا، وفیہم تعود، وہ انہی کی طرف سے لوٹے گا، یعنی فتنے کو پورا وہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوگا۔ ایسے علماء ہوں گے جس وقت قرآن کا نام، قرآن کے جو رسم اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ایسا وقت آنے والا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے، اور اس کے نیچے تفسیر دی ہوئی ہے ساری، کیا کیسے کیا کیا ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ ان فساد العالم فساد العالم، عالم کا فساد ہونا عالم کا فساد، دنیا کے فساد ہونا ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور حدیث ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی سننے کا قابل ہے۔ اس میں اب پورے پڑھ کے میں سنانے کا ٹائم نہیں ہے، عربی اور ترجمہ مختصر بتاتا ہوں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی کوئی ایسی خبر بتائی جس میں علم اٹھ جانے کا ذکر ہے۔ تو علم جب اٹھ جانے کا ذکر ہے تو زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نسل بعد نسل قیامت تک پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو پھر کیوں علم اٹھ جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امو کا زیاد ان کنت اراک من افقہ رجال المدینہ، تم پر افسوس اے زیاد، میں تو آپ کو مدینہ کے فقیہ لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، پڑھا نہیں کرتے؟ پھر کیا وہ ان میں کچھ وہ جانتے بھی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ یعنی کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر علم اٹھ جانے کا زمانہ آئے گا اور قرآن صرف نام کا رہ جائے گا یا اسلام نام کا رہ جائے گا، ایسا وقت آئے گا اور علم اٹھ جائے گا۔ تو اس وقت کی نشاندہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اب جب آپ سورہ جمعہ کی آیت پڑھیں گے اس بات کی مزید وضاحت وہاں ملے گی آپ کو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہہ کر، اس آیت کی مکمل ترکیب یہ ہے وَبَعَثَ رَسُولًا فِي آخَرِينَ۔ اس میں آپ کو کوئی شک ہو تو پھر بات کرنے آ جائیں، تفصیل سے ہم بات کریں گے سورہ جمعہ کی اس آیت پر، بالکل مفصل گفتگو کریں گے، میں تیار ہوں۔ دیکھیں اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ سب باتیں کلیئر کر کے ادھر آ جائیں، ورنہ جب بھی آپ کوئی بات کہیں گے تو بات وہیں پر لوٹ جائے گی۔ تو شروع میں قرآن و حدیث کی طرف میں نے اسی لیے بلایا تھا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو شک ہو تو آ جائیں، میں تو یہاں پر اس کا ذکر کرنا مجھے ضروری ہے کیونکہ سوال آپ نے کیا، جواب میں نے دینا ہے، اس لیے اگر کوئی بات نہیں پتا تو پھر ہم بات کریں گے۔ خیر، سورہ جمعہ کی اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کتاب کا ہونا کافی نہیں، اس کو پڑھ کر سنانے والا بھی چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والی بات کو پھر آخرین میں بھی ہونا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذل میں ایک استاد کے طور پر ذل میں آنے والا، وہ استاد ایک علیحدہ نے بھی نہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذل میں ہی آنا ہے، اس لیے واو عطف پر اکتفا کیا۔ پھر اس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، بنی فارس میں سے
ایک شخص یا بعض اشخاص کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، جو سوریا تک جب ایمان پہنچ جائے اس کو جا کر پکڑنے کے لیے، اس کو وہاں سے لانے کے لیے، دوبارہ اثر نو قائم کرنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں تفسیر بخاری کی شرح فتح الباری میں امام عسقلانی نے اس کے آگے پھر یہ بھی ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ لو کان العلم عند ثریا، علم ثریا تک پہنچ جائے تو ایمان اور علم تو یہی ہے اسلام اور قرآن جو دوسری حدیث میں بیان کیا۔ تو وہ جب ختم ہونے لگے گا تو اس کو لانے وقت کے لیے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، تو ہم کہتے ہیں وہی امام مہدی ہے، وہی مسیح موعود ہے۔ تو ان کے آنے پر ان کی جو دشمنی ہوگی وہ انہی علماء سے ہونی ہے جو بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث اور یہ بیان کا تفاصیل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے تو حضرت محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں فرمایا اذا خرج هذا الامام المہدی فلیس له عدو مبین الا الفقہاء خاصۃ۔ جب وہ امام مہدی ظاہر ہوگا، جب آئیں گے تو ان کے لیے وقت کے فقہاء سے بڑھ کر عدو مبین نہیں ہوگا، سب سے بڑے ان کے دشمن یہی ہوں گے۔ تو فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے لفظ بولا تو کہاں سے ملا ان کو؟ یہ تو خدا ولی اللہ میں سے تھے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی آیات کے فہم کے تحت انہوں نے بات محسوس کی اور پیش گوئی کی۔ تو یہ جو بات جس کا ذکر ہوا ان دونوں کتابوں میں حضرت مرزا صاحب کے حوالے سے، وہ امر واقعہ ہے، اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں قرآن مجید میں احادیث میں تفصیل سے ذکر اس کا آ چکا ہے، ہاں حرفن نہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ پھر اس امت کے بنی اسرائیل کی پیروی کرنے، قدم بقدم بنی اسرائیل کے پیچھے جانے اور ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی پیشگوئی بھی تو ہے۔ یہ سب میں ذکر کروں گا تو اس وقت بہت زیادہ لگے گا، پھر آپ کہیں گے کہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں آج اتنی کافی ہے بات، باقی آپ کی کچھ باتیں اور بھی ہیں، سلطان بیگ والی بات ہے، مسلح موعود والی پیشگوئی والی بات ہے، انشاءاللہ یہ بھی مفصل جواب کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اب آپ اس بارے میں جو میں نے ذکر کیا اس پر آپ کوئی بات ہو، اس کے الجواب یا تنقید ہو تو وہ پیش کریں، اور اگر نیا سوال ابھی نہ لائیں جب تک میں آپ کے سوال آپ کے جو کیے گئے سوالات ہیں اس کا جواب نہ دوں، تاکہ ہم بالکل کلیئر کرتے چلے جائیں گے، کوئی بات چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کسی بھی ایسی غلطی پر قائم رہنے نہیں دیا جس کی وجہ سے امت کی ایمان میں اس کا اثر ہو، جو سہو اور نسیان سے بالا ہو۔ یہی بات درست ہے، وہ یہی ثابت ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام، امید کرتا ہوں ہم سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امیر بھائی نے کچھ کمنٹس کیے ہیں، وہ پرسنل لیول پہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کمنٹس مناظرے میں شامل نہ ہوں، اور اگر امیر الدین صاحب میری آواز سن رہے ہوں گے تو اسے ڈیلیٹ کر دیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ مناظرہ صرف دو اشخاص کے بین ہو رہا ہے۔ جو سوالات یا جوابات ان کے چل رہے ہیں، احمد عزیز صاحب کے اور شمس الدین صاحب کے، اس میں انٹرفیرنس کسی کی بھی نہیں ہے، ایون ٹو میں بھی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہتا۔ آج بھی آڈیو کر رہا ہوں تو کسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو بیچ میں کمنٹس ہیں وہ نہ ہوں، اور دلائل کی ایک نہج پہ مناظرہ چل رہا ہے، ہم صرف سننے والے ہیں۔ فیصلہ اپنے ذہن کے ساتھ اپنے ہی پاس محفوظ رکھیں، کمنٹس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور مناظرین سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اصل موضوع کی طرف رہیں، ذیلی شاخیں کھولنے سے اصل بات جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو صرف وہ توجہ جو ہے، جو دعویٰ ہے اور جواب دعویٰ، اس پہ ہی مرکوز کی جائے اور اسی کے مطابق دلائل دیے جائیں۔